جناب رانا محمد افضل شافی صاحب سے وہ آئیں اور اپنی کتاب سے چند بند ہمیں پڑھ سنائیں۔ میرے عزیز دوستوں، میرے قریبی رشتہ داروں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج میں ایک ایسی ملی جلی کیفیت سے گزر رہا ہوں جس پر انسان کے جذبات کبھی اس کا ساتھ نہیں دیتے یا کبھی اس کے قابو میں نہیں آتے۔ ایک ہی وقت میں بہت خوش ہوں کہ میری زندگی کا ایک بہت اہم دن ہے، اور ایک اسی لمحے میں مجھے یہ بہت محسوس ہوتا ہے کہ میرے بہت سارے اپنے اس حال میں موجود نہیں ہیں۔ میں آپ تمام لوگوں کی محبتوں کا مقروض ہوں، مگر میں ان چہروں کو ڈھونڈ کر کہاں سے لاؤں جو آسمانوں کی طرف سفر کر گئے، اور وہ لوگ تھے جو میری کامیابیوں پر ہمیشہ دعا گو رہے۔ انہوں نے ساری زندگی میرے لیے دعائیں کی، اسی لیے اللہ کی ذات نے میرے ارد گرد دعاؤں کا ایک حصار قائم کر دیا، اور میں آج تک اسی میں جیتا رہا۔ میری زندگی کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس پر میں فخر کر سکوں سوائے اس کے کہ مجھے بے انتہا محبتیں حاصل ہیں، مجھے بے انتہا دعائیں حاصل ہیں۔ ساری دنیا اس بات کی شاکی نظر آتی ہے کہ دنیا میں پیار نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بے حد محبت ہے۔ اس ہال میں بیٹھا ہوا ایک ایک فرد مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ میں کیسے اس بات کا اعتراف کروں یا یہ بات کہوں کہ اس دنیا میں پیار نہیں ہے؟ جس دنیا میں پوری زندگی میں اگر آپ کو صرف ایک یا دو محبتیں حاصل ہو جائیں تو آپ کی زندگی حسین ہو جاتی ہے۔ مجھے تو سینکڑوں محبتیں حاصل ہیں، اور جن میں میرے اپنے خونی رشتہ دار، میرے دور پار کے رشتہ دار، میرے دوست احباب، میرے دوست احباب کے دوست احباب، تمام لوگوں نے مجھے اتنا پیار دیا ہے کہ میرے دامن میں نفرتوں کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں ہے۔ ایک دور تھا میں بہت فخر سے یہ بات کہا کرتا تھا کہ مرد اللہ نے رونے کے لیے نہیں بنائے۔ تب میں یہ نہیں جانتا تھا کہ باپ بن کر کیا فیلنگز ہوتی ہیں، ایک بیٹا بن کر جب آدمی اپنے والدین کو کھو دیتا ہے تب احساسات کیا ہوتے ہیں، اپنے بھائی کے چلے جانے پر کیا ہو سکتا ہے۔ مجھے ان احساسات کا خیال ہی نہیں تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میری اپنی فیلنگ ہے، جو آدمی رو نہیں سکتا وہ ہنس نہیں سکتا۔ شاعری کے حوالے سے مجھے اس بات کا ہمیشہ فخر رہا کہ میرے والد محترم بہت اعلیٰ شعری ذوق رکھتے تھے۔ علامہ اقبال کا فارسی کلام انہیں اتنا زیادہ یاد تھا کہ حیرت ہوتی تھی کہ شاید یہ ایران سے تعلق ہے میرے والد کا، بہت کچھ ان کو پتا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ میری آڑی ترچھی لکھی ہوئی لائنیں، ان میں میری اتنی زیادہ حوصلہ افزائی کی کہ مجھے کسی جگہ یہ نہیں لگا کہ میں کوئی کسی معیار سے کمتر شاعری کر رہا ہوں۔ جب میں نے کچھ لکھا انہوں نے ہمیشہ سن کر میری بہت حوصلہ افزائی کی۔ میں اس کتاب کے سلسلے میں جن کا بہت زیادہ مرہون منت ہوں، بہت زیادہ جن کے لیے میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں، ان میں میری شریک حیات نجمہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یہ شاعری شاعر ہوتی رہتی مگر یہ کتابی شکل میں کبھی آپ لوگوں تک نہ آتی اگر یہ میرے پیچھے پھر کے میرے مختلف چٹوں پر اور مختلف کاغذوں پر لکھے ہوئے اشعار کو جمع نہیں کرتی۔ پھر یہ اردو ٹائپنگ انہوں نے سیکھی تاکہ انہیں محفوظ کر لیا جائے،
پہلا ڈرافٹ اس کتاب کا ان کی ٹائپنگ کا مرہون محنت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سفر میں میرا جن جن احباب نے ساتھ دیا، میری بہنوں نے میری شاعری ہاتھ سے لکھی ہوئی پڑھی، اس کی داد دی، حوصلہ افزائی کی. میری خوشدامن صاحبہ جو تھی وہ میری بہت شاعری کی قدر کیا کرتی تھی، حوصلہ افزائی کرتی تھی. میرے تمام رشتہ داروں نے، لوگوں کو، بہت ساروں کو یہ افسوس رہتا ہے کہ جی گھروں سے بندوں کو انکریجمنٹ نہیں ملتی. میں شاعر ہوں یا نہیں یہ تو زمانہ فیصلہ کرے گا، لیکن شاعری کی نسبت سے میری سب سے زیادہ حوصلہ افزائی میرے اپنے گھر سے ہوئی. اور مجھے کسی جگہ یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ قاری سے ملنے والی تعریف کا بھی کوئی ایفیکٹ ہوتا ہے. وہ تو اب میں آہستہ آہستہ اس سے روشناس ہوں گا تو شاید مجھے پتہ لگے گا، ورنہ میں اس بات پہ ہی بہت مطمئن تھا کہ مجھے اپنے گھر والوں سے بے انتہا محبت کے ساتھ ساتھ شاعری کی نسبت سے تعریف ملتی رہتی ہے، جس کے لیے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. میرے تمام احباب جو یہاں تشریف رکھتے ہیں یہ اردو ادب میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں. میں نے اگر ان کو انٹروڈیوس کرانا ہوتا تو شاید میں ان کے اصل ادبی قد کے ساتھ کسی حد تک انصاف کر پاتا. میرے ایک بول پر یہ چلے آئے ہیں. یہ اس لیے نہیں کہ میری شاعری بڑی کمال کی ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ سب بہت محبت کرنے والے ہیں. شاعری کے حوالے سے اتنی باتیں ہوئیں، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں اتنا معتبر شاعر ہوں. اتنے بڑے بڑے لوگوں نے اتنی تعریفیں کی ہیں کہ میں آپ کو سناؤں تو کیا اور نہ سناؤں تو کیا. میں آپ کو دو اپنی ایکسٹریمز سنا دیتا ہوں، بلکہ 2.5 آپ کو چیزیں سناتا ہوں. پہلی یہ کہ جب میں نے سب سے پہلا شعر کہا وہ نظم کیا تھی، اس کے بعد جس وجہ سے اس کا کتاب کا نام مجھے ڈھونڈتے پھرو رکھا گیا وہ کلام کیا ہے، اور آخری میرے بھتیجے کی پاسنگ آؤٹ کی پریڈ، وہ ایک خاص پس منظر میں لکھی گئی ہے. وہاں تک پہنچ کر میں آپ لوگوں کو وہ پس منظر بتاؤں گا تو پھر آپ کو بہت اچھے سے احساس ہو جائے گا کہ اس میں اتنے جذبات کا عمل دخل کیوں ہے. جناب شمسی صاحب اجازت. سب سے پہلی کاوش تھی میری، اور جن کے لیے میں نے یہ کہی وہ اسی ہال میں موجود ہیں، تو آپ کی توجہ چاہوں گا. اس کا عنوان ہے کہ تمہیں معلوم ہے جانو، تم ہی سب کچھ ہمارے ہو، ہمیں جاں سے بھی پیارے ہو. ران صاحب آپ کی نظر ہے. تم ہی سب کچھ ہمارے ہو، ہمیں جاں سے بھی پیارے ہو. تمہیں ہم پیار کرتے ہیں، ہزاروں بار کرتے ہیں. تمہیں دیکھیں تو جیتے ہیں، جو نہ دیکھیں تو مرتے ہیں. تمہاری ایک ذرا سی بے روحی ہم سہ نہیں پاتے. تمہیں معلوم ہے جانا، یہ سب ہم کہہ نہیں پاتے. ہمارے دل میں رہتے ہو، ہمارے من میں بستے ہو. ہمارے تن کی خوشبو ہو، ہمارے فن کا جادو ہو. محبت کی ادا تم ہو، وفا کی انتہا تم ہو. محبت کی ادا تم ہو، وفا کی انتہا تم ہو. تمہیں دیکھے بنا ہم ایک دن بھی رہ نہیں پاتے. تمہیں معلوم ہے جانا، یہ سب ہم کہہ نہیں پاتے. تمہیں پوجا کیے ہمدم، تمہیں چاہا کیے ہمدم. تمہیں سرگوشیوں میں ہم مخاطب بھی کیے ہمدم. تمہیں باہوں میں بھر لیں ہم کہ یوں بھی پیار کر لیں ہم. تمہارے بن تو اے جانا ہم ایک پل رہ نہیں پاتے. تمہیں معلوم ہے جانا، یہ سب ہم کہہ نہیں پاتے. یہ مجھے ڈھونڈتے پھرو کیا ہے؟ بیسیکلی یہ ایک لڑکے اور لڑکی کے درمیان ہونے والی گفتگو ہے، جس میں ایک لڑکا باہر پیسے کمانے کے لیے، جیسے ہمارے جیسے کویت میں گئے ہوئے ہیں، انگلینڈ چلا جاتا ہے. بہت سارے سالوں کے بعد لوٹ کر آتا ہے تو وہ ایک امیر آدمی ہو گیا ہوتا ہے. اب اس لڑکی کے پاس آتا ہے تو وہ لڑکی اسے کیا کہتی ہے کہ دیوانگی تھی میری کے ہاتھوں میں ہاتھ ہو. جیون کے اس سفر میں تمہارا ہی ساتھ ہو. ساری بھرادی چاہتیں غیروں کے ہو گئے. پردیس کی فضاؤں میں تم جا کے کھو گئے. بے حد عزیز ہو گئی دنیا کی راحتیں. بالکل نہ روک پائیں تمہیں میری چاہتیں.
अंधे से हो गए थे तुम दौलत की चाह में, मुझको अकेला कर गए जीवन की राह में। बरसों गुजार के बिना तुमको ख्याल था, जिंदा थी मैं कि मर गई क्या मेरा हाल था। मगरिब की सब रंगीनियां थी तुमको भा गई, बेकैफ रातें मेरी जवानी को खा गई। मैं कैसे भूल जाऊं टपकते हुए वो अश्क, घुट घुट के अपने दिल में ही मरते हुए वो अश्क। खुशियां कहां से लाऊं जो पामाल तुमने की, लौटा दो मेरी शामें जो बेहाल तुमने की। काली स्याह रातों में वो डरना याद है, काली स्याह रातों में वो डरना याद है। जी जी के तेरी याद में वो मरना याद है। वो आसमां पे रोज जहाजों को देखना, तारों के झरमटों में तेरी शक्ल ढूंढना। तेरे लिए हर लम्हा दुआ करती रही हूं, हर रात तेरी याद में मैं मरती रही हूं। चाहा था खुद से बढ़ के तुम्हें ये जरूर था, साहब चाहा था खुद से बढ़ के तुम्हें ये जरूर था। काटी सदा ये बरसों मेरा क्या कसूर था। कैसे गुजारी उम्र बताने को आ गए, कैसे गुजारी उम्र बताने को आ गए। दुख दर्द अपने मुझको सुनाने को आ गए, बरसों रुला के मुझको हंसाने को आ गए। कलम साहब, बरसों रुला के मुझको हंसाने को आ गए। चांदी सजा के सर में मनाने को आ गए, चांदी सजा के सर में मनाने को आ गए। हाँ कसर में अब शौक से लेटे रहोगे तुम, हाँ कसर में अब शौक से लेटे रहोगे तुम। तन्हा ही जर के ढेर पे बैठे रहोगे तुम। जाकर अमीर लोगों में अब घूमते फिरो, जाकर अमीर लोगों में अब घूमते फिरो। जाओ जमाने भर में मुझे ढूंढते फिरो। हाज़रीन गिरामी, कभी कभी हम इस यकीन के साथ लोगों को अपनी जिंदगी की शाहराहों पे पीछे छोड़ जाते हैं कि जब हम वापस लौटेंगे तो वो हमें मिल जाएंगे, मगर ये जरूरी तो नहीं। जब जिंदगी के मनाज़िर बदल सकते हैं तो क्या वहां इससे इंसान नहीं हट सकते। कभी किसी इंसान को इस यकीन के साथ छोड़कर आगे मत बढ़ जाइए कि कल आपके हाथ में उसके लिए कासा हो और वो उस कासे में अपने आप को डाल दे। ये बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है। जिसकी हम आज कदर नहीं कर सकते उसकी हम कल क्या कदर करेंगे। लेकिन वो नज़्म जो मैं समझता हूं कि पासिंग आउट की है, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने उसे पसंद किया है। इसका पस मंजर ये है कि मेरे भाई डॉक्टर अजमल जो सर्जन थे, उनका इंतकाल हो गया अब से 12 साल पहले। मैंने उनकी मौत को अपने हाथों में वाक़या होते हुए देखा। उसके बाद उनका बेटा जो उस वक्त 9th में था, फिर जवान हुआ, FSC किया, उसे कमीशन मिल गया। 2 साल के बाद उस कमीशन पासिंग आउट परेड पर मैं वहां नहीं था, सब लोग वहां थे, सिर्फ मैं नहीं था। मैंने अपने भाई को आवाजें दी हैं, इस मौके पर बुलाया है उसको। आप मेरे साथ इसको सोचकर चलिए तो आपको इसमें मेरे सही जज्बात दिखाई देंगे कि आ मेरे साथिया कब्र से उठ के आ मेरे साथिया कब्र से उठ के आ, इसको बाहों में ले, इसको सीने लगा। फौज में तेरा बेटा दमकने लगा, आज दादा का चेहरा चमकने लगा। तेरे बेटे के सीने पे तमगे सजे, तेरे बेटे के सीने पे तमगे लगे, इसके कानों पे इज्जत के तारे सजे। होने बेटा वतन पर निसार आ गया, आज दादी के दिल को करार आ गया। मेरे मां जाए आ, कब्र से उठ गया, चूम इसकी जमीन, इसको सीने लगा। कल जो बाहों में खेला जवा आज है, इसके हाथों में तीरों कमा आज है। तेरा बेटा तो पहली कतारों में है, आज माताब जैसे सितारों में है। तेरे बेटे के नारों से पर्वत हिले, इसके कदमों में सीना जमी का जले। वो चले तो लगे घंटियां बज उठी, वो रुके तो लगे सातें रुक गई। मेरी सुनते हो देखो ये मंजर है क्या, मेरे भैया जरा कब्र से उठ के आ। यूं लगा जैसे तुमने है देखा उसे, मेरे दिल ने कहा तुमने चूमा उसे। मां की आंखों ने उसकी बलाएं थी, तेरी बहनों ने तुझको सदाएं दी थी। तेरी बाबज ने सोचा
तेरी वाबज सोचों में देखा तुझे, आंसुओं के समंदर में ढूंढा तुझे। उस पे कोई नजर आज उठती न थी, आंसुओं की झड़ी थी कि रुकती न थी। तेरी फुरकत का बादल है छाया हुआ, जबकि मजमा है लाखों का आया हुआ। सोचते सोचते जाने क्या हो गया, तेरे बचपन की यादों में मैं खो गया। मेरी बाहों में खेला जमा हो गया, देखते देखते कब्र में सो गया। हर तरफ है खुशी, हर तरफ प्यार है, तेरे बिन भाई हर लम्हा बेकार है। एक जरा देर को, आखिरी शेर है, एक जरा देर को आ मेरे दोस्त आ, इसको बाहों में ले, इसको सीने लगा।